سورہ توبہ آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو ٹاپک پڑھ رہے تھے وہی بہانے بنانے والوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے کتنے ایکسکیوزز کیے، اور وہی چیز آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کنٹینیوس بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو پروردگار نے اسے اتنا لیندھی رکھا ہوا ہے، اور ابھی بھی آپ کے سامنے وہی ٹاپک چلے گا آیت نمبر 94 میں، جو کہ 11واں پارہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے کہ یعتذرون الیکم، بہانے بنانے والے، عذر پیش کرنے والے وہ آئیں گے تمہاری طرف، اذا رجعتم الیہم، جب آپ لوٹ کر جائیں گے ان کے پاس۔ یعنی اب یہ سچویشن آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پلان کے بعد دوبارہ لوٹ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول پر یہ وحی اتر رہی ہے کہ اب جب آپ لوٹ کر جائیں گے تو یہ بہانے بنانے والے یہ تمہاری طرف آئیں گے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے گا کہ لا تعتذروا، کوئی بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، ہرگز نہیں ہم تمہاری بات مانیں گے، ہرگز نہیں ہم تمہارا اعتبار کریں گے۔ لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ، یقیناً خبر دے دی ہے ہمیں اللہ نے، من اخبارکم، تمہاری خبریں جلد یقیناً بتا دیا ہے ہمیں اللہ نے تمہاری خبروں کو، تمہارے حالات کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم غلط لوگ ہو، تم لوگوں نے جھوٹ موٹ کے بہانے بنائے۔ تو یعنی آپ خود غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتر رہی ہے کہ اب جب آپ لوٹ کر جائیں گے یا آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ان کو کہہ دیجئے گا کہ اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں ساری حقیقتیں بتا دی ہیں، بہانے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اب تم کچھ چاہ رہے ہو معافی تلافی، یعنی اگر تم چاہ رہے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں یا تم سے خوش ہو جاؤں، تو آگے آیت آ رہی ہے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، جلد اب اللہ ہی تمہارے عمل دیکھیں گے آگے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی تمہارے عمل دیکھے گا، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب کی طرف، یعنی غیب کے جاننے والے کی طرف، یعنی اللہ تعالی کی طرف پھر تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی وہی بات آ گئی جو ہم اپنے لیے بھی کہتے ہیں کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم پھر اب اللہ کو اچھے بن کر دکھائیں، پھر اللہ تعالیٰ اب ہمیں دیکھیں گے، ہم کنٹینیوس اپنے لیے توبہ کرتے رہیں، اچھے عمل پھر کرتے رہیں، دوبارہ وہ آزمائش آئے گی، پھر وہ گناہ نہ کریں، دوبارہ وہی گناہ کا موقع ہمیں ملے گا اور ہم اسے اویل نہ کریں۔ وہ اللہ اب ہمارے حالات دیکھیں گے، ہمارے عمل دیکھیں گے، اور اب اللہ ہی کے پاس سے ہمیں معافی ملنے والی ہے، چاہے کوئی ہمیں کتنا معاف کر دے۔ کوئی انسان کے ساتھ جو ہم نے جرم کیا، پھر وہ انسان ہمیں کتنا بھی معاف کر دے، لیکن ایکچول اللہ دیکھیں گے اور وہ معاف کریں گے۔ یعنی نبی کو باقاعدہ بتا دیا گیا کہ اب جب آپ لوٹ کر جائیں گے یا آپ کے پاس بہانے بنانے آئیں گے، اب آپ ان کو کلیئر کہہ دینا کہ ہمیں اللہ نے آپ کے بارے میں بتا دیا ہے، اب اگر تمہیں اچھا بن کر دکھانا ہے تو آگے جو مواقع آئیں گے تم اس پر اچھے بن کر دکھاؤ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے غیب کے جاننے والے کی طرف، والشہادہ، اور ظاہرہ کے جاننے والے کی طرف، یعنی خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں تم جب لوٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں خبر دے گا جو تم نے عمل کیا ہوگا۔ یعنی اب ہمارے پاس بہانے مت بناؤ، اب اگر تمہیں اچھا بننا ہے، واقعی تم اچھے ہو، تو اللہ کو اب آگے جب کبھی تمہیں بلایا جائے تم اچھے بن کر دکھانا، وہ اللہ ہی تمہیں قیامت میں بتائیں گے کہ تمہیں بخش دیا گیا یا نہیں بخش دیا گیا۔
وہی چیز کو آپ دیکھیں آگے پھر وہی آ رہی ہے بات، آیت نمبر 95، سیحلفون باللہ، جلد وہ حلف اٹھائیں گے، جلد وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اتنا ڈسپلین کا معاملہ بھی کر رہے ہیں اور اندر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کا ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ کس ہائٹ پر یہ منافق لوگ تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس اخلاق کے ساتھ ان کو ٹریٹ کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جلد قسمیں کھائیں گے آپ کے پاس آ کر، اذا انقلبتم الیہم، جب آپ لوٹ کر جائیں گے ان کی طرف، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم اگنور کر دو ان کے گناہوں کو، یعنی ان کی اس غلطی کو تم اگنور کر دو. یہ آپ کے پاس آئیں گے، یہ قسمیں اٹھائیں گے اب جب آپ لوٹ کر جائیں گے، کیونکہ اب فتح لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو اب یہ آئیں گے قسمیں کھائیں گے، تو آپ اگنور کرنا ان سے، تاکہ تم انہیں معاف کر دو، تم انہیں درگزر کر دو. یہ اس لیے آپ کے پاس آئیں گے. تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ بھی ان سے اعراض کرنا، آپ بھی ان کو کوئی لفٹ مت کرائیے گا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. اِنَّهُمْ رِجْسٌ، بے شک یہ ناپاک لوگ ہیں، یہ بڑے سخت منافقت میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ منافق کو ناپاک کہہ رہے ہیں. سوچئے، لٹرلی ناپاکی اور ایک اندرونی ناپاکی. آپ سوچئے کہ مجھ میں اور آپ میں کتنی منافقت ہے. میں اور آپ بولنے میں کتنے اچھے ہیں، عمل میں کتنے کیسے ہیں، ہم باہر کیسے ہیں، ہم اندر کیسے ہیں، ہم اپنے گھروں میں کیا ہیں، ہم دوستوں میں کیا ہیں. تو آپ سوچئے کہ ہماری کتنی منافقت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں ان کو لفٹ مت کراؤ، یہ آپ کے پاس معافی مانگنے آئے، ان کو اعراض کرو ان سے. یہ پلیت لوگ ہیں، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، ان کی اس ڈویل پرسنالٹی کی وجہ سے. جزاء بما کانوا یکسبون، یہ ان کو بدلہ ملا ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا ہے. تو دیکھیں بار بار میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات آتی ہے کہ ہم بھی جب کبھی منافقت اس حد تک کر جاتے ہیں، یعنی ہماری منافقت اس حد تک ہو جاتی ہے کہ ہم نماز میں، اچھے کاموں میں، بے حیائی میں، سب جانتے ہوئے کہ اللہ کیا ہے، ان کے اصول کیا ہیں، ہم سر مٹکاتے ہیں، ہم ہاں ہاں کرتے ہیں، ہم بے شک کہتے ہیں، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، کرتے وہی ہے جو ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. پولیٹیشن سے لے کر ایک عام انسان بھی بولتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ حرکتوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں منافقت پلتی ہے، پروان چڑھتی ہے. اور اللہ بھی اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ پلیت لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی منافقت کو خود سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو دل کی عدالت ہے یہ سب سے بڑی ہے کہ ہم اپنے آپ کی خود جسٹیفیکیشن کریں اور انشاءاللہ سدھرنے کی کوشش کریں. وعدہ کریں اللہ سے کہ ہم قول اور فعل کے تضاد سے نکل آئیں گے، ہم جو ایمان لاتے ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کر کے بتائیں گے. اب جناب آپ سوچئے کہ یہی ٹاپک اگر کسی انسان نے لکھا ہوتا تو وہ سوچتا کہ کتنی دفعہ ایک ہی بات سمجھائی جا رہی ہے، ایک ہی طرح کی بات سمجھائی چلی جا رہی ہے. لیکن یہ رب تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ آیتیں ہیں جسے ہم سورہ توبہ کہتے ہیں، جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے ہم قرآن کا حصہ سمجھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بار بار ایک ہی طرح کی بات ہم سب کو بتا رہے ہیں. تو کیا اس میں میرے اور آپ کے لیے کوئی گہرا میسج موجود نہیں ہے؟ کوئی ایسی بات میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کر لیں اور ایسا نہ ہو کہ اللہ کے گھر پہنچیں تو پھر اللہ ہمیں بھی اپنے حالات بتائیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ میں اور آپ
خود اپنا محاسبہ کریں، اپنی منافقت سے باہر نکلیں. اور منافقت کن کو اثر انداز ہوتی ہے؟ جو خود برے اعمال کرتے ہیں. اب جناب پھر آیت نمبر 96 کچھ اس طرح سے بتاتی ہے کہ یحلفون لکم، یہ قسمیں کھائیں گے تم سے، لتردوا عنہم، تاکہ آپ خوش ہو جاؤ ان سے. یعنی یہ رسول کو خوش کرنے، ان کی بٹرنگ کرنے آئے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں. اور اب اللہ کا فیصلہ آپ دیکھ لیجئے. آپ نے پہلے بھی سورہ توبہ میں اللہ کا فیصلہ دیکھا کہ سپریم اتھارٹی نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار بھی کسی کے لیے معافی مانگ لے، یعنی بے تحاشا کنٹینیوس بھی کسی کے لیے معافی مانگ لے، اللہ نے انسان کو دیکھ کر معاف کرنا ہے. اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، کسی کی دعا میں نہیں. ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا میں وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ان کی دعا کی وجہ سے کسی کو بخش دیا جائے. وہ بخشش کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اس لیے ہم ساری خوش فہمیوں سے باہر نکل آئیں. تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے کہ آیت نمبر 96 ہمیں سمجھاتی ہے کہ یہ قسمیں کھائیں گے آپ سے تاکہ آپ خوش ہو جائیں ان سے. اللہ پھر اپنا فیصلہ سناتے ہیں، کہتے ہیں فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، بس اگر آپ خوش بھی ہو جائیں ان سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ خوش بھی ہو جائیں، راضی بھی ہو جائیں ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى، بس بے شک اللہ نہیں راضی ہوتے ہیں، عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، گناہگار لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہوتے ہیں. چاہے وہ نبی کو راضی کر لیں، چاہے وہ مومنین کو راضی کر لیں، چاہے وہ اپنی ماں کے پیر دھو دھو کے پی لیں، جو کہ ہمارے یہاں خاندانوں میں ہوتا ہے کہ بیوی کو دکھ دیتے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھاتے ہیں، گھر میں کیا کچھ نہیں حرکت کرتے ہیں، لیکن ماں کی بڑی دعائیں لیتے ہیں، ماں کے پیروں کو دباتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہیں سے جنت کا داخلہ مل جائے گا، جبکہ ماں کی عظمت قرآن نے بڑی بتائی. لیکن یاد رکھیے کہ ماں بھی نبی سے بڑھ کر نہیں ہوتی ہے، ہمارے والدین بھی ہمارے نبی سے بڑھ کر نہیں ہوتے ہیں. تو جب ایک نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو دوسروں کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں، جب تک کہ ہم اپنی منافقت سے نہ نکلیں اور ہم اللہ کو اچھے بن کر نہ دکھا دیں. اور ہمیں پھر ایک اپرچونٹی ملے گی، ہمیں پھر موقع دیا جائے گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم اس موقع کو کیسے اویل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا کہ اگر آپ خوش بھی ہو جائیں تو اللہ گناہگار لوگوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں. اب جناب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بدوی عرب کے بارے میں بھی پڑھ رہے تھے، جسے قرآن نے اعراب کہا کہ الاعرابی، کہ وہ جو اعرابی ہوتے ہیں، یہ جو دیہاتی ہوتے ہیں، یہ جو دور رہنے والے ہوتے ہیں، ان کا ذکر پہلے بھی آیا کہ دور والوں نے بھی آ کے بہانے بنائے، قریب والوں نے بھی آ کے بہانے بنائے، دونوں کے اندر منافقت بھی ہے اور دونوں میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں. تو دوبارہ بدوی عرب کا، اعرابی لوگوں کا بات پھر ڈسکس ہو رہی ہے کہ الاعراب، یہ جو دیہاتی، یہ جو بدوی عرب لوگ ہیں، اشد کفرا و نفاقا، یہ بہت شدید ہیں کفر اور نفاق میں، منافقت میں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اطراف میں جو گاؤں کے وڈیرے، جو گاؤں کے رہنے والے، ان کے ہم حالات دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ بچیوں کی شادیاں کس طرح سے ناانصافی کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا کس طرح سے حق مارتے ہیں، کس طرح سے غریب کسانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں، کس طرح سب کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، کس طرح اپنے نوکروں کو مارتے ہیں. یعنی ظلم کی، بربریت کی انتہا ہوتی ہے. کتے چھوڑ دیتے ہیں، استری کے داغ دے دیتے ہیں، بال کاٹ دیتے ہیں، بھویں کاٹ دیتے ہیں، عورت پر الزام لگا کر اس کی ناک کاٹ دیتے ہیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں شہر میں بھی کچھ ایسے ہیں، لیکن آپ کو یہ چیزیں شہر سے ہٹ کر بہت زیادہ ملتی ہیں.
اور آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کم پڑھے لکھے ہیں اس لیے ایسی حرکت کر جاتے ہیں. ہمارے گھروں میں بھی جو ہمارے گھر کے بڑے ہیں بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے پرانے ذہن کے ساتھ فضول فس کریٹ کرتے ہیں، تو ہم انہیں اگنور کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، درگزر کا جذبہ رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ سمجھدار نہیں ہیں، اور یہ حالات کے ساتھ قدم ملا کے نہیں چل سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کچھ یوں ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تمام اعرابی کے لیے نہیں آ رہا. اسی طرح جو میں نے اگزامپل دی تمام گاؤں والوں کے بارے میں نئی بات بتا رہی ہوں، میں ایک جنرل سی بات بتا رہی ہوں جو کہ آپ کے نظروں سے اور اخباروں سے گزرتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ جو بدوی عرب ہیں یہ بہت سخت ہیں کفر اور نفاق میں. وَأَجْدَرُ، اور ان کے کفر اور نفاق نے ان کو اس لائق کر دیا ہے، وہ اس وجہ سے یہ اتنے ظالم طبیعت ہیں کہ اللہ یعلم حدود، یہ کہ نہیں وہ جانتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں حدودوں کو، ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ وہ حدودیں جو نازل کی اللہ نے اپنے رسول پر. یعنی جو علم حاصل نہیں کرتا اور علم کو مانتا بھی ہے اور حاصل نہیں کرتا، اس کے اندر ایک سخت رویہ اور ایک سخت مزاجی آ جاتی ہے، جس کو ہم کبھی کبھار پڑھے لکھوں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم اپنی زبان میں کسی کو پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں. یہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو بظاہر بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے، بڑا ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، بڑی ڈگریوں والا ہوتا ہے، لیکن اس کی حرکتیں بڑی ظلم پر ہوتی ہیں، بڑی ناانصافی کے ساتھ ہوتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ کیسا پڑھا لکھا جاہل آدمی ہے، کہ اسے سمجھ نہیں ہے کہ یہ اتنا ظلم کرتا ہے، یعنی یہ حق مارتا ہے. تو یہ بدوی عرب بھی علم حاصل نہیں کرتے تھے اور یہ بڑے سخت تھے اپنے کفر اور نفاق میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے ہیں اللہ کی حدودوں کو جو اللہ نے نازل کی اپنے رسول پر، اور اللہ بھی علیم اور حکیم ہیں کہ انہیں بھی پورا موقع دیا گیا علم حاصل کرنے کا، لیکن یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی گاؤں میں اگر مارے پیٹے کوئی گورنمنٹ سکول کھول دیتی ہے تو وہ چلتی نہیں ہے، وہاں پر پھر ان کے جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی یہ خود ہی اپنے اسکولوں کو برباد کرتے ہیں، یہ خود ہی اپنی ہاسپٹل کی ایریا کو برباد کرتے ہیں، یہ اپنے پارک کے ایریا کو گندگی سے بھر دیتے ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ ہم سب یہی لوگ ہیں کہ ہم علم کی نہ قدر کرتے ہیں، نہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی جو شکایات ہے یہ علماءوں سے بھی ہوتی ہے، ہم لوگوں سے بھی ہوتی ہے. یعنی ہر ایک انسان ایک دوسرے سے کب شکایت کرتا ہے؟ جب یا تو وہ علم حاصل نہیں کرتا یا وہ علم حاصل کر کر اپنے کفر پر اڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بڑی انٹلیکچول آیت ہے، بڑا انٹلیکچول پوائنٹ ہے، اس کو غور سے سمجھیے کہ اتنی سخت مزاجی یہ کم علم والوں کے اندر ہوتی ہے. تو یہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اگر ہم علم حاصل کر کر بھی اتنے سخت مزاج ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس ہمارے علم کو قبول نہیں کیا اور اس علم نے ہمیں کچھ صلاحیتیں نہیں دی ہیں. جیسے آپ نے پڑھا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر منافقت آ جاتی ہے، بالکل ہمارے علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے یا علم حاصل کر کر اس پر اپلائی نہ کرنے کی وجہ سے ہم شدید ہو جاتے ہیں کفر اور نفاق میں اور بہت سخت مزاج ہو جاتے ہیں. اور اللہ ہر ایک کو جان رہے ہیں، ہر ایک کو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکمت سے کام لیتے ہیں. پھر ایک اور بھی ان کی جو غلطی ہے، جو کفر ہے، اس کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے. بار بار یاد رکھیے کہ تمام گاؤں میں یا دور رہنے والے برے نہیں ہوتے ہیں، بار بار یاد رکھیے، لیکن اکثریت یا بہت لوگ یا کچھ بھی اگر آپ کہہ لیں
تو ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے جو علم سے دور ہوتا ہے وہ اپنے کفر اور نفاق میں اڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور کچھ اعرابی میں سے ایسے بھی ہیں کہ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، کہ جو سمجھتے ہیں کہ جو وہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، جو ٹیکس دے رہے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المال میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ اس کو مغرمہ سمجھتے ہیں، یعنی پینلٹی، یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تاوان وصول ہو رہا ہے، جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زکوٰۃ خرچ کر کے دل کو بڑی راحت ملتی ہے، اور کچھ لوگ زکوٰۃ خرچ کر کر چڑھتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں کہ لو بھائی، یہ لو میں نے زکوٰۃ نکال دی، میری جان چھوٹی۔ یعنی کچھ لوگ اسے تاوان سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ایک رینسم ہے، کہ جناب جان چھوٹی ہماری، ہمارے سر سے بلا گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اور آپ کوئی بدگمانی نہیں کر رہے، میں اور آپ نے کوئی بدگمانی نہیں کرنی ہے کہ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا ان کے اندر یہ حرکتیں ہیں۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ کچھ اعرابی ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں ایک تاوان، ایک رینسم منی سمجھتے ہیں، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور بڑے خواہش مند ہیں، انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ گردش زمانہ کا کہ کب آپ پر برے حالات آئیں، اور آپ کو جو اللہ نے اپر ہینڈ کیا کہ اب آپ بیت المال میں ان کی زکوٰۃ کو ایڈ کرتے ہیں، اور آپ کو اللہ نے جو اتنا سٹیٹس دیا، یہ خواہش مند ہے کہ کب آپ کا سٹیٹس ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں برا سوچنے والوں کے لیے علیہم دائرۃ السوء، جو برا سوچتا ہے کسی کے لیے اسی پر ہی برائی کی گردش آ جائے گی۔ واللہ سمیع علیم، کیونکہ کوئی جانے نہ جانے اللہ خوب سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جان رہے ہیں۔ تو میں اور آپ کوئی پلان نہ بنائیں کہ جب ہم اس بات کو ریئلائز کر ہی چکے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آ چکے ہیں، ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکل آئے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم نے قرآن کو قبول کر لیا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ قرآن کی اسٹڈی کریں، دنیا کا بھی علم حاصل کریں، اپنے اندر نرمی اور عقل مندی لائیں، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اب جواب تو دینا ہی پڑے گا اللہ کو، اب مر کر اللہ کے آگے اٹھنا تو پڑے گا، تو کیوں نہ ہم اس لائف کو پروڈکٹیو بنا لیں اور علم حاصل کریں، اور ہر ایک پر غلط فتوے اور بدگمانیاں نہ کریں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں۔ آپ نے یہ آخری آیت پڑھی، برا سوچنے والوں پر برائی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو نیک بنا دے، اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور فرما دے۔